الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں سورہ عصر جو سب سے مختصر اور سب سے جامع صورت ہے، اس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے جن مضامین کو بالاستیعاب ذکر فرمایا، جس میں پوری شریعت من و عن مکمل طور پر شامل ہو گئی، اس میں پہلے نمبر پر اللہ نے عقائد کو ذکر فرمایا۔ الا الذین آمنوا، پوری انسانیت میں خسارے سے بچنے والے لوگ صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور دوسرے نمبر پر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرے۔ جس وقت اللہ نے آمنو کہا، اس آمنو میں یہود بھی شامل ہو گئے، نصارہ بھی شامل ہو گئے، اور وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جس کو ہم لوگ موحدین کہتے ہیں۔ وہ موحدین یہ بھی الا الذین آمنوا میں شامل ہو گئے، لیکن وعملوا الصالحات فرما کر اللہ نے مستثنی فرمایا ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، وہ لوگ یہاں مراد ہیں۔ عمل صالح سے مراد علماء نے فرمایا ہر زمانے کا عمل صالح الگ الگ رہا ہے۔ ہر پچھلا آنے والا زمانہ اپنے پہلے زمانے کے عمل صالح کو منسوخ کر دیا کرتا تھا۔ جیسے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لانے کے بعد عمل صالح پاکی اختیار کرنا۔ وہ پاکی اختیار کرنا کیسا ہوتا تھا؟ اگر کوئی بندہ اپنا کپڑا پاک کرنا چاہے نجاست سے، تو اس وقت تک اس کا کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اس کو کاٹ کر پھینک دیا نہ جائے۔ اگر پیشاب کا قطرہ کپڑے میں لگ جاتا تو کاٹ کر پھینک دینا چاہیے تھا، اور اس جگہ پر پیوند لگا لینا تھا، تب جا کر اس بندے کی پاکی تسلیم کی جائے گی۔ اسے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ دھو کر اسے پاک کیا جائے۔ اس لیے اس زمانے میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کپڑا کاٹ کر پھینک دینے کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اپنی زکوٰۃ کو لے جا کر ٹیلے پر رکھ دینا تھا۔ زکوٰۃ کا پیسہ، صدقے کا پیسہ کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ صدقہ جب بھی کوئی دینا چاہے، جا کر پہاڑ پر رکھ دینا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اگر کسی کا صدقہ جلا کر راکھ ہو گیا تو سمجھو کہ اللہ کے یہاں وہ صدقہ قبول ہے۔ اگر کسی کا صدقہ جلا ہی نہیں، جوں کہ تو رہ گیا، تو اسے اٹھا کر پھینک دینا، پھر دوسرا صدقہ رکھنا۔ پھر وہ بھی ایسے ہی رہ گیا تو اسے اٹھا کر پھینک دو، تیسرا صدقہ رکھو۔ اگر وہ بھی نہیں جلا، اسے اٹھا کر پھینک دو، چوتھا صدقہ رکھو۔ اس وقت تک صدقہ رکھتے رہو، رکھتے رہو، رکھتے رہو، جب تک کہ آسمان سے آگ آ کر اسے جلا نہ ڈالے۔ گویا
اس زمانے کا نیک عمل تھا. جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے کا نیک عمل وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بطن بنائے تھے. بطن حضرت حوا علیہ السلام کا ہر دن ولادت ہوا کرتی تھی، بلکہ بعض اسرائیلی روایتوں میں ہے صبح ایک ولادت، شام کو ایک ولادت. اللہ تعالیٰ نے وہ دن ایسا بنا دیتا ہے کہ ایک بطن سے بچے پیدا ہوتے تھے، لڑکا اور لڑکی. دوسرے بطن سے بچے پیدا ہوتے تھے، لڑکا اور لڑکی. پہلے بطن سے پیدا ہونے والا لڑکا وہ دوسرے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرتا تھا، اور پہلے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی وہ دوسرے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکے سے نکاح کرتی تھی. اس طرح نکاح ہوتا تھا. تو وہ جو نکاح ہے، اس نکاح کو اس زمانے کا سب سے نیک عمل اور سب سے پاک عمل قرار دیا جاتا تھا. وہ اس زمانے کا وعامل الصالحات. لیکن شریعت محمدیہ جب آگے بڑھی، نوح علیہ السلام کی جب شریعت آئی، تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے بھائی اور بہن ان دونوں کا نکاح حرام قرار دے دیا. اب بھائی اور بہن کا نکاح حرام ہے، ناجائز ہے، قطعاً اس کا تصور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو گویا اس زمانے کا عمل صالحہ بعد میں گناہ کبیرہ ہو گیا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں ہر زمانے میں عمل صالح بدلتا رہتا تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر کوئی اپنے اوپر حلال کو حرام کرنا چاہتا تھا تو اسے اجازت تھی. جیسے پچھلی شریعتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اوپر حرام کر لیے. کس کو؟ دودھ کو. حضرت داؤد علیہ السلام نے دودھ پینے کو حرام کر لیا. زندگی بھر آپ نے اونٹنی کا دودھ پیا ہی نہیں. تو اس زمانے میں اس طریقے سے حرام کرنے کی اجازت تھی. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی شریعت کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے بھی کیا کیا؟ جب شہد پیا، آپ نے جب حضرت زینب کے گھر میں شہد پیا تو وہ شہد پینے کے بعد دوسرے گھر تشریف لائے. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ان کی جماعت بنی ہوئی تھی. دو جماعتیں بنی ہوئی تھی. ایک طرف حضرت عائشہ، حضرت حفصہ و حضرت سودا رہتی تھے، اور دوسری طرف حضرت ام سلمہ رہتی تھی. گویا یہ دو پارٹیاں بن گئی تھیں ازواج مطہرات میں. تو اس وقت میں ہوا کیا؟ کہا کہ حضرت زینب کے گھر میں جب شہد پی کر حضور تشریف لائے تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ کہو. تو کہا اسی طریقے سے دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی کہا. آپ علیہ السلام نے سمجھا ہو نہ ہو صحیح بات یہی ہوئی ہوگی، اس لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا. اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا. پچھلی شریعت کو سامنے رکھ کر، جیسے پچھلی شریعت میں حلال کو حرام کرنے کی اجازت تھی، اسی طرح آپ نے بھی کیا سمجھا؟ بھئی میری شریعت میں بھی اجازت ہوگی، اس لیے آپ نے شہد کو حرام کر لیا. تو فوراً آیت نازل ہوئی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ. اللہ کے رسول علیہ السلام کو فوراً کہا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کو آپ نے حلال کو آپ نے حرام کیوں کر لیا؟ اللہ نے شہد کو حلال کیا تھا، آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ تو پتہ چلا
پچھلی شریعت میں جس چیز کی اجازت تھی اس شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلی شریعت میں جو چیزیں جائز تھیں وہ اس شریعت میں ناجائز قرار دے دی گئیں۔ گویا شریعت محمدیہ تمام پچھلی شریعت کے حکموں کو بدل دی اور اس میں تبدیلی لا چکی۔ گویا پچھلی شریعتوں میں جو باتیں تھیں اس باتوں کو ترمیم کرتے کرتے اللہ نے دین محمدیہ کو مکمل کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ سب کے سب آمنو ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حضور نے جو بتایا وہ عمل کرنے والے ہوں، یہ ہے مراد یہاں۔ ایمان لائے اور حضور کی شریعت کے مطابق عمل صالح کیے، اپنی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ حضور کی شریعت کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق، قرآن کے مطابق، دین محمدیہ کے مطابق۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ بتا دیا آج کا دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو پتہ چلا حلال کیا ہے وہ بھی مکمل ہو چکے، حرام کیا ہے وہ بھی مکمل ہو چکے۔ اب حلال میں کوئی ترمیم نہیں ہوگا، حرام میں کوئی تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اور ایک آیت بھی اتار دی اللہ نے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت اب بدلے گی نہیں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ نے جو کہہ دیا قیامت تک یہی شریعت رہے گی۔ پہلے زمانے میں جو احکام تھے ان تمام احکام میں جو کچھ تبدیلی لانا تھا، جیسے شراب، خود شریعت محمدیہ میں پہلے شراب حلال، صرف نماز کے اوقات میں پینے سے منع کیا گیا۔ صرف نماز کے اوقات میں شراب مت پیو، بقیہ اوقات میں پیو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، قرآن میں یہ آیت آج بھی موجود ہے، نماز میں نشے کے وقت میں قریب نہ ہونا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھا رہے ہیں، کب؟ شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں۔ اس وقت میں بعض روایتوں میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ تلاوت فرماتے وقت لا جہاں ہے وہاں چھوڑ دیا لا کو، کیا پڑھا آپ نے؟ اعبد ما تعبدون، حالانکہ وہاں کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، لیکن حضرت علی نے کیا پڑھا؟ اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرتا ہوں اے کافرو جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ معنی بدل گیا کہ نہیں بدلا؟ تو آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں رہو ہرگز نماز کے قریب نہ جانا، ہرگز نماز کے قریب نہ جانا۔ تو گویا پابندی لگاتے ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب اس میں کسی بھی طرح کی ترمیم نہیں ہوگی۔ اسی طرح پہلے اجازت تھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی، توجہ سے سننا۔ ارے بھئی پہلے اجازت تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ، آپ نے فرمایا ارے بھئی اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکا کرو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بریک مارنا شروع کیا، ایک پابندی لگائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے فضیلت بیان کی۔ علماء کہتے ہیں حضور نے پہلے اجازت کیوں دی؟ پہلے شریعت کے مزاج کو سمجھو۔ عام طور پر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ گڑبڑ کیا کرتے ہیں
شریعت کو سمجھتے ہی نہیں. مزاج شریعت، ایک ہے شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت. ایک ہے شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت. شریعت کو سمجھنے کے لیے مزاج شریعت کو سمجھنا ضروری ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا آمِينَ وَإِذَا يَقُولُ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. دونوں حدیثیں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی جب امام صاحب وَلَا-الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو. جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں ربنا لک الحمد کہو. ٹھیک ہے بھائی. اب تمام جتنے مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں سب جانتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب بولتے ہیں تو ہم ربنا لک الحمد زور سے بولتے ہیں آہستہ بولتے ہیں. تو پھر جب وَلَا-الضَّالِّينَ کہتے ہیں تو آمین زور سے کیوں؟ دونوں جگہ پر قولو کا حکم ہے. یہاں بھی قولو ہے وہاں بھی قولو ہے اور ایک جگہ آہستہ ایک جگہ زور سے. کیا مطلب؟ علماء کیا فرماتے؟ دوسری حدیث دیکھو. آپ نے فرمایا جس وقت تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سوچنے کی بات بھئی فرشتے آمین زور سے بولتے ہیں آہستہ بولتے ہیں تو مطلب کیا؟ تم بھی آہستہ بولو. تیسری بات علماء نے عجیب بات فرمائی. کہا آمین دعا ہے. آمین کیا ہے؟ دعا ہے اور دعا آہستہ کرنے کا حکم ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. قرآن کہتا ہے دعا مانگو آہستہ سے. تو پتہ کیا چلا؟ جس وقت آمین کہیں تو کیسا کہنا چاہیے؟ آہستہ کہنا چاہیے. اب سوال پیدا ہوا ارے بھائی بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے مکۃ المکرمہ میں. زبیر ابن عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھا رہے تھے. تو اس وقت میں صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو زور سے صحابہ نے آمین کہا تھا، تابعین نے آمین کہا تھا. اس کی تشریح میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھا رہے تھے مکے کے حرم کے باہر دشمن موجود تھے. دشمن اور دشمنوں کو یہ بتانا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ایک بڑا مجمع موجود ہے جو ان کے سپورٹ میں ہے. اور ان کے مخالفین کو بتانے کا بہترین طریقہ کیا تھا؟ آمین کی آواز ان کو سنائی دے تاکہ پتہ چلے ارے بھئی آہستہ کہنے والوں کی آواز اتنا زور سے آ رہی ہے تو کتنے لوگ ہوں گے. اس لیے سب مل کر آمین کہا تاکہ باہر کے لوگوں کو آواز سنائی دے اور وہ تعداد کا اندازہ لگا سکے. اب بھئی وہ حکمت کی وہاں ضرورت تھی تو وہ حکمت پر انہوں نے عمل کیا اور اس کے علاوہ کسی بھی محفل میں اتنا زور سے آمین نہیں کہا گیا. الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں مزاج شریعت، ایک ہے شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت. شریعت کو سمجھنے کے لیے مزاج شریعت کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے شراب کو حرام کرنا تو اللہ نے دھیرے 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 بریک لگائی. اسی طریقے سے
رفع یدین کا مسئلہ. کون سا مسئلہ؟ رفع یدین. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. رفع یدین صحابہ اکرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے. کتنے بار کرتے تھے؟ بعض روایتوں میں ہے حضور ہر تکبیر کے وقت میں رفع یدین کرتے تھے. مع کل رفض وقفض، جب آپ اٹھتے تھے رفع یدین کرتے تھے، جب آپ حرکت کرتے تھے رفع یدین کرتے تھے، ہر اللہ اکبر کے وقت میں رفع یدین کرتے تھے. ہو گیا. آج بھی حنابلہ کی ایک جماعت ہر اٹھتے وقت جھکتے وقت رفع یدین کرتے ہیں، سجدے میں جاتے وقت بھی رفع یدین، سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی رفع یدین. اس کے بعد آپ نے تکبیر اولیٰ کے علاوہ 3 جگہوں پر رفع یدین فرمانا شروع کیا. کتنی جگہ پر؟ 3. کب؟ رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے کو جاتے وقت. کتنے بار؟ آج بھی مالکیہ 3 بار کرتے ہیں رفع یدین، کچھ حنابلہ بھی. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ رفع یدین کرنا آپ نے شروع کیا جو شافعیہ کرتے ہیں، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد. پھر آپ نے اسے بھی چھوڑ کر 1 مرتبہ رفع یدین کرنا شروع کیا جیسے حنفی کرتے ہیں. صرف تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کرنا. اس کے بعد وما رفع یداہ الا فی تکبیرۃ الاولیٰ، آپ نے تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین کرنا چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کا دور پہ چوتھے خلیفہ ہیں، حضرت علی کون ہے؟ چوتھے خلیفہ ہیں. جس وقت حضرت صدیق اکبر تھے، دارالسلطنت اسلام کا کون سا تھا؟ مدینہ منورہ. حضرت عمر تھے، کون سا تھا؟ مدینہ منورہ. حضرت عثمان تھے، کون سا تھا؟ مدینہ منورہ. جس وقت حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، جب حضرت علی کا نمبر آیا تو دارالسلطنت کیا ہوا؟ کوفہ. کیا ہوا بھائی؟ کوفہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے امیر المومنین بنے. پورے عالم اسلام کا دارالسلطنت کون سا بن گیا؟ کوفہ بن گیا. جب کوفہ بنا تو حضرت علی نے وہاں نماز پڑھائی. توجہ سے سمجھنے کی بات، لوگ اس تاریخ کو بیان کرتے ہی نہیں، ہنگامہ کرتے رہتے ہیں مکہ مدینہ مکہ مدینہ. ارے اللہ کے بندو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دارالسلطنت کون سی تھی؟ کوفہ بن گیا. جب کوفہ بن گیا تو کوفہ میں آپ نے نماز پڑھائی ہوگی، تو نماز جو پڑھائی وہی تو کوفہ والے پڑھیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز پڑھائی وہ نماز پڑھائی جو نماز احناف پڑھتے ہیں. اسی لیے پورے کوفہ میں رفع یدین ہی نہیں ہوتا آج بھی، پورا کوفہ میں. اور خود حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. نعمان بن ثابت کوفی. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا کہا جاتا ہے؟ نعمان بن ثابت کوفی. گویا کوفہ میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سیکھی کس سے؟ 23 صحابہ سے. پورے صحابہ منتقل ہو کر مکے والے مکے میں رہے، مدینے والے مدینے میں رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے پورے کام منتقل ہو گئے کوفہ میں. اور کوفہ میں نماز حضرت علی نے پڑھائی بغیر رفع یدین کے. تو آج بھی 100% احناف کوفہ میں رہتے ہیں. اسے کہتے ہیں تواتر عملی. تواتر. اب دیکھیے دھیرے دھیرے بریک لگتے پہلے زیادہ تھا رفع یدین کرنا، پھر 3 مرتبہ ہوا، پھر 2 مرتبہ ہوا، پھر 1 مرتبہ ہوا، پھر پورے رفع یدین ختم ہو کر صرف تکبیر اولیٰ میں رہ گیا. ڈکریز ہوا کہ نہیں ہوا؟ انکریز ہوا ڈکریز ہوا؟ ڈکریز ہوا. تو پتہ چلا ڈکریز اصل ہے.
جیسے شراب میں حرام اصل ہے، بریک لگاتے 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 حرام کر دیا آپ نے. یہ ہے مزاج شریعت. یہ کیا ہے؟ مزاج شریعت. تو جو مزاج شریعت کو جان لیتا ہے وہ اعتراض نہیں. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ ایک رکعت کے بعد بیٹھ کر پھر کھڑتے ہیں، ایک رکعت کے بعد. اسی طریقے سے نوجوان بچے بیٹھ کر کھڑتے تھے. بخاری میں روایت ہے، ایک صحابی نے دیکھ کر ڈانٹ دیا، ارے کیا بات ہے بھائی، تم لوگ بوڑھوں کی طرح بیٹھ کر اٹھتے ہو، بوڑھوں کی طرح. اب جیسے حضرت ہیں، مثلا حضرت کو اگر نماز پڑھنے کو کہیں سجدے سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے، ان کو بولو مت سنت کیا ہے، آٹومیٹک یہ بیٹھ کر اٹھیں گے. کیا بھائی سمجھنے کی بات، آٹومیٹک کیا کریں گے؟ ایک رکعت کے بعد دے، جب کہیں گے بھائی ایک رکعت کے بعد کھڑو تو بیٹھ کر پھر اس کے بعد ذرا سنبھل کر بعد میں کھڑیں گے. تو یہی حضور نے بھی کیا. حضور کی نماز بیٹھ کر اٹھنے کی نہیں تھی، عمر کا تقاضا تھا بیٹھ کر اٹھنا، تو لوگوں نے اسے سنت بنا لیا. سنت نہیں، یہ عمر کی سنت ہے. یعنی جیسے جیسے ایج بڑھے گا، وہ ایج بڑھتے وقت آٹومیٹک وہ سنت آ جائے گی، اسے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ طبیعت خود کر لے گی. تو وہ سنت اصل میں اختیار کرنے کی سنت نہیں ہے، وہ اضطراری سنت ہے. یعنی عمر کا تقاضے پر آٹومیٹک بندہ بیٹھے گا پھر کھڑے گا، وہ ویسی سنت ہے. لیکن لوگوں نے کیا سمجھ گئے، ایک رکعت کے بعد بیٹھ کر دے گے. پورے نوجوان کے بعض لوگ رہتے ہیں جو بیٹھ کر کھڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے. سنت نہیں. بخاری میں صحابی نے ڈانٹ دیا کہ کیا یہ بزرگوں کی طرح، شیخ کی طرح، عمر رسیدہ لوگوں کی طرح نماز پڑھتے ہو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو علماء نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں کیا کہا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی سنت کے مطابق عمل کیا، سنت کے مطابق عمل کیا. اسی لیے کیا کہا؟ من عمل علی سنت. تین چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں. من اکل طیبا وعمل علی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. جو پاک کھائے، شریعت کے مطابق سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے، جنتی ہے. ایمان لانے کے بعد تین کام کرنا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں. پہلا کام کیا؟ پاک کھانا. پاک کھانا سب سے پہلا عمل ہے. جزاک اللہ بول کر ہر 6 آیت در گھسیٹ، عام باشد یا کویٹ بول کو گھسیٹ لینا نہیں. یہاں تک کہ مستورات بھی ہیں، اس بات کو سمجھے. گھر میں ہم نے گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد لاڈلا بیٹا ہے آپ کا، ماں باپ دونوں کے 5 بچے ہیں، 5 بچوں کے 2 ماں باپ. بھائی ماں باپ ہیں، ماں نے کیا کیا؟ میرا بچہ نے لاڈلا. یہ الگ چیز ہے. ارے بھی بچے نے بچے کو دیا، وہ الگ چیز. میرا بچہ لاڈلا بول کر اسے کر دیے 5 ٹکڑے. ایک بچہ لاڈلا نہیں، اسے 2 رکھ دیے. درمیان میں لاڈلا، اسے 3. اس سے ذرہ لاڈلا 4. بہت بڑا لاڈلا 5. یہ بھی ناانصافی ہے. یہ الگ چیز ہے. عمر کے اعتبار سے بچوں میں فرق ہے. ایک بڑا بچہ ہے، ایک چھوٹا، اسے آپ اس کی عمر کے اعتبار تقسیم کر رہے ہیں، وہ الگ چیز. جب سب بالغ ہو جائیں تو سب میں برابر تقسیم ہونی چاہیے، سب میں برابر تقسیم ہونی چاہیے. اگر ہم نے ایک کو زیادہ، اسی لیے کسی نے پوچھا کہ مدارس میں انڈے کیوں پکتے ہیں؟ انڈے MGR سے بھی کسی نے کہا گوشت بنائیں گے، گوشت بنا کر تقسیم کریں گے. تو MGR نے یہ کہا گوشت بناؤ گے، کسی کو چھوٹا ٹکڑا پڑے گا، کسی کو بڑا ٹکڑا پڑے گا.
کوئی ناراض ہوگا کوئی راضی ہوگا. تقسیم کرنے والا ہلو دیکھے گا, انہیں ہمارا دوست کا بچہ 2 ٹکڑے ڈال لو, انہیں میرا دشمن کا بچہ ٹکڑا چھوٹا ڈال لو. تقسیم کرنے والا نا انصافی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب انڈا دے دیے تو انڈے میں چھوٹا بڑا ہے کیا؟ سب برابر. تو کہا اس لیے سب کو ایک ایک انڈا, انہیں دوست کا بچہ رہا تو بھی ایک انڈا, انہیں دشمن کا بچہ رہا تو بھی ایک انڈا. تو انڈے میں انصاف ہے, گوشت میں اختلاف ہے. انڈے میں انصاف. تو جب برابری تقسیم کرنے کا نمبر آئے گا تو بہتر کیا ہے؟ انڈا دے دو. تو یہ بتایا کہ ہم لوگ جب تقسیم کریں برابر. من اکل طیبا, اگر کسی نے کسی کا ایک ٹکڑا مار کر کھا لیا تو وہ حلال گوشت ہے لیکن ظلم سے کھایا, اس میں بھی بے احتیاطی ہوگی. جائز کھانے میں ناجائز طریقہ, جائز کھانے میں ناجائز طریقہ, اس لیے اس سے بھی پابند ہونا چاہیے, اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. تو من اکل طیبا من اکل طیبا, پہلا کھانا پاک کھاؤ. اسی لیے حدیث پاک میں ہے پاک کھانا جو کھائے گا اس کی ہر چیز پاک ہو جائے گی. نظر بھی پاک, زبان بھی پاک, کان بھی پاک, دل بھی پاک, دماغ بھی پاک, سوچ بھی پاک, روزہ بھی پاک, تلاوت بھی پاک, ذکر بھی پاک, اخلاق بھی پاک, معاشرہ بھی پاک, معاملات بھی پاک, سب پاک. اللہ پاک, رسول پاک, تو تم کھاؤ بھی پاک. ایک ہے صاف کھانا, ایک ہے پاک کھانا. صاف پاک دونوں میں فرق ہے. صاف ڈسپلن کو کہتے ہیں, پاک طہارت کو کہتے ہیں. چاہے آڑا چڑا کھانا کیوں نہ ہو لیکن پاک کھانا ہو, تب جا کر آدمی کے اندر اللہ تعالی معرفت کی نورانیت عطا فرماتے ہیں. تو پاک کھانا یہ بہت ضروری. اور میں اکثر علماء یہ لکھتے ہیں جب بیوی یہ طے کر لے, عورتیں یہ طے کر لے کہ میرے گھر میں جو بھی کھانا آئے گا وہ پاک آئے گا. میں گدوال گیا تھا, گدوال میں ایک برج, بہت مشہور برج ہے ڈیم کے پاس. وہ برج کے ٹھیکیدار, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے وقت ایک عجیب بات بولے. ان کی اہلیہ محترمہ, پرانے زمانے میں جو ٹھیکیدار ہوتے تھے ان کو تو بہت پیسے ملتے تھے. ان کے اہلیہ محترمہ باقاعدہ یہ کہتی تھیں جو تمہارا تنخواہ کا پیسہ ہے وہ صرف گھر کے اندر آئیں گے, جو تمہارے منخواہ ہے, ایک ہے تنخواہ ایک ہے منخواہ, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ابھی جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دو تنخواہ ہوتے ہیں, ایک تنخواہ اور ایک منخواہ. کہا یہ جو منخواہ اندر نہیں آنا, منخواہ گھر کے اندر عورت نے پابندی لگا دی, بیگم نے, تو وہ جتنے رشوت کے پیسے, الٹے سیدھے پیسے ہوتے تھے وہ سب گھر کے باہر ڈال دیا کرتے تھے, وہ اندر نہیں آتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, وہ سب جن سے لیے ان کو واپس کر دیے اور پوری زندگی سائیکل پر گزارے. ٹھیکیدار پوری زندگی کس پر گزارے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی موت بھی ایسی دی, ان کی اولاد بھی ایسی دی. ٹھیکیدار ہونے کے باوجود کلمے والی موت, ولایت والی موت اللہ نے نصیب کی. کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. جب عورت یہ طے کر لے کہ میرے گھر کا جو بھی پیسہ آئے گا وہ حلال آئے گا, حرام کی اجازت نہیں ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالی جس محکمے میں مرد ہو اللہ اس محکمے کا انصاف کے ساتھ جینے اور ولایت والی موت کے اللہ توفیق عطا فرمائیں گے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ. اسی طرح ایک انسپکٹر صاحب تھے, RTO شریف صاحب,
RTO شریف صاحب حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب کے خسر، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب کے خسر. اس زمانے میں RTO شریف صاحب کا جو پوسٹ تھا وہ کسی کمشنر سے کم نہیں تھا. خوب لوگ لا کر رشوت دیتے تھے. تو اس وقت میں ان کے بیگم نے صاف کہہ دیا جو پیسہ آپ کی تنخواہ کی ہے وہی اندر آئے گا، بقیہ کوئی پیسہ آئے گا باہر پھینک دوں گی، کوئی بھی چیز نہیں آنا. چیز بھی لاتے تھے تو پوچھتے یہ چیز کون سے پیسوں کی چیز یہ نہیں، انہوں دیا سو نہیں باہر لگ جاؤ. یہ کون سے پیسوں کی چیز ہے، یہ کون سے پیسوں کی چیز. اس طرح وہ اللہ کی بندی نے پابندی لگائی، تب جا کر اللہ ان کو 10 ملکوں کا سفر کرایا. ان کی اولاد کو اللہ تعالی دین کے کام کے لیے قبول کیا، اور آج بھی ان کا نام جہاں بھی لیا جاتا ہے بڑے ادب سے لیا جاتا ہے. کیوں؟ حلال. اسی لیے کہا جاتا ہے حرام خوروں کی عزت زندگی ہی میں اللہ نکال دیتے ہیں. حرام خوروں کے دل میں اللہ تعالی عزت نہیں بٹھاتے، زندگی میں عزت نکل جائے گی. تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو یہاں کہا گیا اس میں پہلا عمل صالح کیا؟ حلال کمانا. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بقیہ تفصیلات آئندہ عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا جو اصل منشا ہے اس پر اللہ ہم سب کو جمائے.